ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر جماعت، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام صحافی حضرات اور بہن، آپ سب کا شکریہ۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک غم اور ایک تکلیف دہ لمحہ ہے۔ پوری قوم پریشان ہے، اس لیے کہ گزشتہ دنوں پشاور کے پولیس لائن میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے پورے ملک کو اور ملک سے باہر عالمی اسلام کو، اوورسیز پاکستانیوں کو اس سوال کرنے پر مجبور کیا ہے کہ ایک ایسا ملک جو 23 کروڑ عوام کا ہے، ایک ایسا ملک جو ایٹمی پاور ہے، ایک ایسا ملک جس کی فوج دنیا کے بہترین افواج میں شامل ہے اور جس کی پولیس بہترین صلاحیت کی حامل ہے، اس سب کچھ کے باوجود ایک ایسی جگہ پر دھماکہ ہونا جہاں گورنر ہاؤس بھی ہے، کور کمانڈر ہاؤس بھی ہے، وزیر اعلیٰ کا دفتر بھی ہے اور جہاں آئی جی پی کا دفتر بھی ہے، تو اگر ان تمام کے درمیان ایک مسجد محفوظ نہیں ہے تو پھر پاکستان کی کون سی جگہ محفوظ ہوگی؟ کیا اسلام آباد؟ کیا قومی اسمبلی؟ کیا GHQ؟ کیا ہماری ایٹمی صلاحیت کے مراکز؟ تو ہر پاکستانی یہی پوچھ رہا ہے کہ پشاور پبلک اسکول کے بعد یہ اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہمارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ کسی قبائلی علاقے میں نہیں ہوا، کسی اسکول میں نہیں ہوا، یہ بالکل اسی جگہ پر ہوا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر یہ لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو اب بتایا جائے یہ قوم کی حفاظت کیسے کریں گے، یہ دھرتی کی حفاظت کیسے کریں گے، یہ ملک کی بارڈر کی حفاظت کیسے کریں گے؟ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ کا گھر امن کی جگہ، اللہ کا گھر عبادت کی جگہ، اگر ایک اسلامی ملک میں اللہ کا گھر محفوظ نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، اور دشمن جس جگہ کو ہٹ کرنا چاہے، جہاں حملہ کرنا چاہے، جس کو مارنا چاہے، جس جگہ کو اڑانا چاہے، یہ دشمن کی مرضی ہے۔ اس لیے کہ جو گھر کا چوکیدار ہے، جو گھر کا پاسبان ہے، وہ خود غیر محفوظ ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ نہیں چلا سکتے تو آئی جی پی نے اپنی نااہلی کا اعلان کیا ہے، تو صرف نااہلی کا اعلان حل نہیں ہے اور صرف آئی جی پی کا اعتراف حل نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ اپنے نااہلی کا اعتراف کرے جو اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، صدر ایک پارٹی کا ہے، وزیر اعظم دوسرے پارٹی کا، وزیر خارجہ ایک اور پارٹی کا، تمام لوگ اس وقت حکومت میں شامل ہے اور یہ سب کے سب ایکسپوز ہو گئے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہم اگر اس ظلم پر خاموش رہیں گے تو تاریخ خود ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور میں پاکستان کی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک محفوظ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکولز میں آپ کے بچے محفوظ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مساجد محفوظ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چوک اور چوراہے محفوظ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن
اور آپ کے سڑکیں محفوظ ہو، تو ان لوگوں کے گریبانوں میں اب ہاتھ ڈالنے کا وقت آیا ہے۔ قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مرکزی حکومت صوبائی حکومت پر ڈال رہی ہے، اور صوبائی حکومت مرکزی حکومت پر ڈال رہی ہے، اور ہماری قوم اس وقت ایک سینڈوچ بن گئی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی صورت میں ایک حکومت قائم تھی، اور اب پی ڈی ایم کی صورت میں ایک حکومت قائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بد سے بدتر کی حکمرانی آئی ہے۔ انہوں نے بھی قوم کو مایوس کیا، انہوں نے بھی قوم کو ذلیل کیا، آئی ایم ایف کا غلام بنایا، ورلڈ بینک کا غلام بنایا، اور انہوں نے اس غلامی کے زنجیروں کو اور باری بنا کر ہمارے ہاتھوں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے معاشی پالیسیاں بھی ناکام ہو گئی ہے، ان کے امن اور قوم کو تحفظ دینے کے جو وعدے تھے وہ سب پانی پر لکیر ثابت ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے بعد شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے کپڑے بیچ کر لوگوں کے لیے آٹے کا انتظام کروں۔ آپ نے تو اپنے کپڑے نہیں بیچے، لیکن قوم کو کپڑے اور قوم کو اپنے گھر کا سامان بیچنے پر مجبور کیا۔ آج پشاور میں ایک طرف بدامنی ہے، اور پشاور کے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہمیشہ پشاور ہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا ہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عام لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ہر واقعے کے بعد ہمارے اسلام آباد کی حکمران ماپیاز گسے پٹے الفاظ پرانے بیانات کے نیچے نئے تاریخ لکھ کر سٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں، لیکن نہ کوئی استعفا دیتا ہے۔ اس طرح واقعہ اگر یورپ میں ہوتا، صدر بھی استعفا دیتا، وزیر اعظم بھی استعفا دیتا، اور حکمران ہر سطح پر استعفا دیتے۔ اسلام آباد میں واقعات ہوتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ انڈیا میں ریلوے کا حادثہ ہوا تو ریلوے کے منسٹر نے استعفا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم کو بھی استعفا دینا چاہیے، صدر کو بھی استعفا دینا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو بھی استعفا دینا چاہیے، گورنر کو بھی استعفا دینا چاہیے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں قیامت صغریٰ ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے پشاور میں کربلا روز ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خود بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں، جہازوں میں پھرتے ہیں، بنگلوں میں رہتے ہیں۔ آپ کے کتوں کے لیے بھی پران سے بھی خوراک آتا ہے، اور یہاں کے لوگوں کو نان شبینہ کا محتاج بنایا گیا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ 8 تاریخ کو 8 فروری کو پشاور میں کے پی کے بچاؤ، پشاور بچاؤ ریلی ہوگی، احتجاجی مارچ ہوگا، اور میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے خاطر، اپنے بچوں کے خاطر، اپنی ممبر محراب اور مسجد کے خاطر، اپنے بچوں کی دوپٹوں کے خاطر، اور اپنے گھروں کے حفاظت کے خاطر جماعت اسلامی کے اس مارچ کا حصہ بنے، امن مارچ، تاکہ ہمیں امن میسر ہو۔ اگر آپ لوگ آج خاموش رہے تو آپ کا پھر یہی کام ہوگا کہ آپ لاشوں کو اٹھائیں گے اور اپنی میتوں کو دفنائیں گے، اور یتیم اور بیواؤں کے ایک فوج ظفر موج ہر طرف ہمیں نظر آئے گی۔ اس لیے اس امر مارچ میں شرکت کی اپیل میں کرتا ہوں، اور اس مارچ کی قیادت انشاءاللہ تعالی میں خود کروں گا، اور میں خیبر پختونخوا کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میری جماعت اور میری پوری قیادت ڈرنے والے، دبنے والے، بکنے والے نہیں ہیں۔
کرسی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم اس ملک کی حفاظت KPK کی حفاظت کے لیے میدانوں میں کھڑے ہیں. سب سے پہلے ہمارا ورکر وہاں پہنچا تھا, بہر اللہ پہنچا تھا, خالد وقاص پہنچا تھا, عنایت اللہ خان اس وقت وہاں موجود تھے مسجد کے قریب, ڈاکٹر اقبال موجود تھے. ہمارے کارکنان نے جب لوگ سہمے بیٹھے تھے اپنے دفتروں میں, ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے, لوگوں کی کال نہیں سن رہے تھے, جماعت اسلامی کی قیادت اس وقت وہاں پر موجود تھی. ہم نے ان لاشوں کو اٹھایا, ہم نے ان لاشوں کو ان کے گھروں تک پہنچایا, اور میں نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے یتیم بچے ہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ محتاج رہے. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ان پولیس والوں کے یتیم بچوں کی اور جو سویلین لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کی یتیم بچوں کے مکمل انشاءاللہ تعالی کفالت کرے گی, ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرے گی. جماعت اسلامی ان کے لیے رہائش کا انتظام کرے گی. یہ ہیروز ہے اور ہم ان کے بچوں کی کفالت کر کے اللہ کے رضا کے خاطر انشاءاللہ یہ سعادت حاصل کریں گے. میں پشاور کے شہریوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ آپ کے درمیان رہے ہیں, ہم ہمیشہ آپ کے غم اور درد میں شریک رہے ہیں. ہماری سیاست خدمت کی سیاست ہے, ہماری سیاست آپ سے محبت کی سیاست ہے, ہماری سیاست ہر مشکل وقت میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اسلامی نظام کے علاوہ اس ملک کی بچاؤ کا کوئی صورت نہیں ہے, اور اس ملک میں اسلامی نظام کے خاطر ہم اس ملک کے لوگوں سے تعاون چاہتے ہیں. اسی طرح ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں بے انتہا بے روزگاری ہے. ڈالر صاحب نہیں, ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں آؤں گا تو ڈالر کو میں پکڑوں گا, لیکن آج ڈار صاحب ڈالر کہاں پہنچ گیا؟ پاکستان کی کرنسی کا کیا ہوا؟ پشاور میں آج بھی آٹا 40 کلو 40 یا 20 کلو 2800 روپیہ پر ہے. 20 کلو 550 روپیہ فی کلو گھی ہے. چینی, چائے, حتیٰ کہ پینڈول کی گولی, ڈسپرین کی گولی نہیں ملتا ہے. خراب حکمرانی کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. اب دوبارہ لوگوں نے سائیکل خریدنا شروع کیا ہے, اب دوبارہ لوگوں نے گھوڑوں اور گدھوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے, اس لیے کہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ڈیزل نہیں ہے, اور ہے بھی تو غریب آدمی اب اس کو نہیں خرید سکتا. میں جانتا ہوں پہلے مہنگائی سے غریب آدمی پریشان رہتا تھا, لیکن اب خوشحال لوگ بھی رونے پر اس حکومت نے مجبور کیا ہے. جناب وزیر اعظم صاحب, میری آواز سنیں, اگر آپ نہیں چلا سکتے تو چھوڑے. اس ملک میں باصلاحیت لوگ موجود ہیں. وہ لوگ کیسے اس ملک کو چلا سکتے ہیں جو نیب زدہ ہے, جن کے نام پاناما لیکس میں ہے, جن کے نام پنڈورا پیپر میں ہے. ان لوگوں نے عدالتوں کو غلام بنایا, ان لوگوں نے نیب کو بھی ناکام بنایا, ان لوگوں نے پارلیمنٹ اور سینٹ کو بھی توقیر کیا. انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کیا, اور لوگ اب یقین نہیں کرتے ہیں. نہ الیکشن کمیشن پر یقین رکھتے ہیں لوگ, نہ نیب پر یقین رکھتے ہیں, نہ سپریم کورٹ پر یقین رکھتے ہیں, نہ ان حکمرانوں کے بے رنگ بی بو اور بے ذائقہ بے معنی تقریروں پر, اعلانات پر یقین رکھتے ہیں. اب اس ملک کو ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے, اور یہ حقیقی تبدیلی صرف اور صرف جماعت اسلامی لا سکتی ہے. جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں جنگ اور دست پر گریبان ہے.
21 के लिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या पीटीआई और पीडीएम और पीपल पार्टी की लड़ाई गुर्बत के खिलाफ है? क्या जहालत के खिलाफ है? क्या कश्मीर के आज़ादी के लिए है? क्या वापस आपिया को लाने के लिए है? इनकी आपस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुफादात के लिए, कुर्सी के लिए है। जमात इस्लामी की जद्दोजहद अवाम के लिए है। और इंशाअल्लाह 10 तारीख को मैं महंगाई के खिलाफ लाहौर से एक अज़ीम-ए-शान एहतजाजी मार्च शुरू करूंगा। पहला पेश लाहौर से गुजरांवाला तक, और 11 तारीख को फिर हम अपनी कौम को साथ लेकर गुजरात तक आएंगे, और फिर 12 तारीख को गुजरात से पिंडी तक इंशाअल्लाह महंगाई के खिलाफ ये एहतजाजी मार्च होगा। और पिंडी में मैं फिर इस्लामाबाद के हवाले से आखिर ऐलान करूंगा। हमने बहुत सब्र किया, अब सब्र का पैमाना मेरा नहीं, हर इंसान का बढ़ गया है। जो पीपल पार्टी का वर्कर है, जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो पीटीआई का गरीब वर्कर है, मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि पाकिस्तान इन लाडले और शहजादों का नहीं है, पाकिस्तान हम सब का है। आपके बारे में मेरा यही यकीन है कि आप भी एक खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, तो एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान, एक करप्शन फ्री पाकिस्तान, एक पुरअमन पाकिस्तान के लिए अब वक्त आया है कि आप सब सियासी पॉलिटिकल वर्कर, बाज़मीर वर्कर जमात इस्लामी का साथ दे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अमन मार्च होगा जीटी रोड पर, और इंशाअल्लाह इसमें 1 लाख शहरी, पाकिस्तान के नहीं, यहाँ पिशावर की शहरी शरीक होंगे, और इसकी क़ियादत मैं खुद करूँगा, मैं खुद आपका इस्तकबाल करूँगा। हमारा जीना और मरना इस्लाम के लिए है। इस